نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع فراہم دیا ہے کہ پھر سے حق بات کہنے کو، سمجھنے کو اور صحیح اصلاح کرنے کو توفیق دے. الحمدللہ آج 14 اگست کا دن ہے. جس طرح عروج پر ہے آزادی کی خوشیاں اور عظمت والی باتیں اور بہت سارے لوگ انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس پاک وطن کو، پاک سرزمین کو ایک عظمت کے ساتھ اور ایک معیار کے ساتھ آزاد کرایا، اور پھر اس کا نام جو ہے 79 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک موجود ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پر، کہ ہم ملک پاکستان جیسا وطن عزیز فرمایا. دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے ہم لوگ جو آزادی بنا رہے ہیں وہ کس طرح بنا رہے ہیں. لوجک کی بات تو دراصل یہ ہے، ہم لوگ آزادی کو کس طرح کہ لے کے چل رہے ہیں. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم لوگ آزاد ہیں بھی یا نہیں، اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. جس طرح لوگوں نے زور سسٹم کے ساتھ اور اوپر سے دیکھا جائے جنون اور جذبے کے ساتھ کس طرح معیار رکھا اور اوپر سے اپنے خوشی کا اظہار کیا، آزادی کو بنانے کا اپنا اپنا حصہ ڈالا. دیکھا جائے سب سے پہلے آج ہم لوگوں کو تاریخ میں کیا ملتا ہے. میں اکثر مذاق پہ بلاگ پہ کہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ 15 اگست کو آزاد ہوا، 16 اگست کو آزاد ہوا. ہم نے لاسٹ ٹائم بلاگ پہ یہ نہیں کہ آپ لوگ بولتے کہ بیان میں کچھ اور کہہ رہے ہیں اس میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھو بلاگ الگ چیز ہے، وہ کہ دماغ سب کے اندر ہے، اگر کوئی پاگل چلا دے تو الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. رہا مسئلہ دوسرا کہ پاکستان جو ہے کس سن کو پیدا ہوا، کس ہجری کو کہ آیا آزاد ہوا، اور کس تاریخ کو آزاد ہوا، اور کتنی قربانیاں ہوئی. اصل ہمیں ٹاپک تو یہ دیکھنا ہے، پھر وہی یاد کر کے ہمیں پتا کرنا ہے کہ یہ واقعی ہم لوگ جو جس آزاد ملک پہ رہ رہے ہیں کہ واقعی ہم لوگ اس کے اوپر پورا اتر رہے نہیں اتر رہے. اصل مقصد یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن جو ہے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالی، تو انہوں نے کس طرح ایک جوڑ پیدا کرا. بولا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک ہے کہ بھائی کسی کو نہ کالے پہ گورے پہ، نہ کسی کو عرب پہ عجم پہ، کسی کو کوئی فضیلت نہیں. سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہے. کوئی نہ قبیلے وائز ہوگا کچھ کہ میں اس قبیلے سے تو اتنا بڑا، میں اس ملک سے تو اتنا بڑا، میں اس خاندان سے تو اتنا بڑا، نہ. سب اللہ کے نبی نے پہلے سے منع کر دیا. اور یہی عزم جو ہے کس نے کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے. وہی پورے نظام کو لے کے آگے چلے. اچھا آگے چلو. اب ہمیں تاریخ کا جو مطالعہ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، بس آزادی بنا ہوتے ہیں، میت کرنی ہوتی ہے، سبحان اللہ بھائی وہ 16 اگست کو، 14 15 اگست کو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. مگر اصل جو تاریخ میں ہم نظر ثانی فرمائیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے؟ پاکستان جو ہے یہ تو پتا ہے 14 اگست کو آزاد ہوا ہے. پاکستان جو ہے 14 اگست کو آزاد ہوا ہے، یہ بات تو ہمیں سب کو پتا ہے. دوسرے نمبر پہ کس کہ سن کو عیسوی میں آزاد ہوا ہے؟ 1447 ہجری. وہ بھی کہ کتابوں پڑھ لیا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس ہجری اور کس اسلامی مہینے میں وہ ہے. اصل مقصد تو ہمیں یہاں پہ پتہ کرنا ہے نا، کیونکہ کلمہ اپنا پاکستان کس بنیاد کے لیے بنا ہے؟ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے نا. کس بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بھی نعرہ لگتا ہے کیا لگتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ ہمارے رہبر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مقصد ہے، اصل معیار تو یہ ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں کو یہ چیک کرنا ہے کہ پاکستان کس کہ مبارک دن میں بنا، مبارک دن میں آزاد ہوا. یہ بات تو ہم لوگوں نے دیکھنی ہے. ہم نے 14 اگست کو یاد کر لی، 14 اگست کا ہم لوگوں نے وہ کر لیا، تو ہم لوگوں نے اسلامک تاریخ کے مہینوں کو پتا کرنا ہے کہ اسلامک تاریخ کے مہینہ کون سا تھا، اسلامک تاریخ کا اپنا ہجری کون سی تھی.
یہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے پتہ کرنی ہے کہ اسلامک تاریخ کی جو ہجری اور مہینہ تھا نا وہ دن 27 رمضان المبارک کا دن تھا. یہ بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا. میں ویسے نہیں بول رہا کہ اپنا بس ایسے پھینک رہے ہیں کہ پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا بول کیسے رہے. مجھے پتا ہے کہ 14 کا سب کو یاد ہے, مگر یہ نہیں معلوم کہ آپ پہلے کرے کہ رمضان کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا اور 6 لاکھ لوگوں نے کیا کیا تھا, شہید ہو گئے تھے پاکستان کی خاطر, اور 1.25 کروڑ اور کروڑ سے بھی زائد ہجرت کری تھی پاکستانیوں نے. تو یہ بہت عظمت کی بات ہے. اور 1366 ہجری کی 27 رمضان المبارک کا دن تھا, جو 1447 اور اپنا 1947 اور 14 اگست کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا. اب آپ دیکھو میں نے یہ سورت کیوں پڑھی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کیونکہ اس دن جو ہے رمضان کے مبارک والے دن لیلۃ القدر کے دن جو ہے قرآن نازل ہوا تھا, اسی دن پاکستان بھی آزاد ہوا. سوچ رہے ہیں اسی دن پاکستان میں, تبھی میں نے آیت پڑھی. آپ سوچ رہے ہوں گے لیلۃ القدر کا دن تو نہیں چل رہا, رمضان المبارک کا مہینہ تو نہیں چل رہا, تو آپ نے آیت کی تلاوت کی. مقصد یہ تھا, کیا تھا مقصد, بولو وہ سارا سین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی تعلیمات, کس طرح کے معیارات, کس طرح کے ایک چیز ادا کری ہے. یہ ہم لوگوں کو ماننا ہے, پتہ کرنا ہے اس چیز کو. ہمیں اصل مقصد کے لیے, اصل معیار کے لیے جو چلنا ہے, تو کیا مقصد ہے ہمارا ہے بھائی. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, کوئی آسان ہے؟ جب مکی زندگی میں آپ جا کے دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر کیا تھا, کس طرح مطلب کہ کوئی مطلب اس طرح کس ظلم و ستم تھے. مکی 13 سال کی زندگی آپ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو الگ سے پھر جا کے وہ ہوا, آزادی ملی, اور اوپر سے پھر مطلب کہ کھل کے عبادت کرنے کا. جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, لوگ چھپکے چھپکے عبادت کیا کرتے تھے, چھپکے چھپکے. جیسی حضرت عمر نے اعلانیہ ایمان کا اعلان کر دیا نا کہ میں آج سے ایمان لاتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس ختم. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے خوب سمجھ لینا ہے کہ بھائی قرآن مجید نے, اللہ کے قرآن نے, اللہ کے نبی کے اقوالات نے, احادیث مبارکہ نے, اور دیگر مفسرین, محدثین, علماء, صلحاء جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے. کتنے پہلے سے لوگ جو آ کے گئے. آج ہم لوگوں نے کیا کچھ خرافات اور رسومات اور اوپر سے پڑھوں پر چیزیں لے کے چلی ہیں. پہلی بات تو اس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر نماز پڑھے تھے نا, تو مشرقین مکہ ظاہر سی باتیں ستاتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے گئے تو سجدے میں گئے, اللہ کی راہ میں سجدہ کیا, تو ان بدبختوں نے, مشرقین مکہ نے کیا کیا, اجڑیاں مطلب کہ اونٹ کی اجڑیاں لا کے ڈال دی. کتنا ظلم و ستم سویا ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پہ مطلب کہ گرم ریت پہ لٹا دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے, ان کو مطلب کہ کتنا ظلم و ستم کیا گیا تھا. تو یہ بہت بڑا معیار ہے اسلام کا. اسلام جب زندہ ہوا ہے, اسلام جب آیا ہے, مذہب دین جب پہنچا ہے, تو ہمیں صحیح کوالٹی کے ساتھ, صحیح معیار کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات یا نہیں, یا نکل گئی ذہن سے؟ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ جو آزادی بنا رہے ہیں, کس طرح آزادی ہے. آج فلسطین کا فلیگ بھی لگا ہوا ہے, پاکستان کا فلیگ بھی لگا ہوا ہے, ادھر فلسطین کا فلیگ بھی لگا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے آج اپنی آزادی کے چکر میں کیا کیا دیا, فلسطین کو بھول گئے. فلسطین جو بیت المقدس ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول ہے, انبیاء کا وہ ہے, گھر ہے, بہت بڑا گھر ہے, انبیاء کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی سے معراج پہ گئے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. قبلہ اول تھا نا ہمارا, پہلے بیت المقدس کی طرف, پھر بعد میں بیت اللہ ہو گیا. مگر بیت اللہ کی فضیلت جو ہے بڑی فضیلت ہے, بیت المقدس کی بھی فضیلت ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سوچنا چاہیے. آج ہم لوگوں نے پٹاخے مارے, باجے بجائے, گولیاں چلائیں اور کیا کچھ کیا. اگر ہم فلسطین کے حق پہ یہ معیار پہ دے دیتے تو کاش ہم لوگ آج بھی بولو اس صورت پہ نہیں کھڑے ہوتے. جو لاکھوں کروڑوں گولیاں چلا دی, کس کی مطلب کہ اپنی نفسی خواہشات کے چکر میں, مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ جو فلسطینی کے اوپر ایک گولی چل رہی وہ نہیں معلوم ہمیں, وہ نہیں پتا. اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, امام صاحب ہمارے بول رہے تھے, مفتی صاحب عارف صاحب جو مفتی صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ 35 لوگ جو ہیں ابھی زخمی ہیں انہی ہوائی فائرنگ کی وجہ سے. 35 لوگ, ان کو جو بھی رپورٹ ملی, انہی فضول خرافات کی وجہ سے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مطلب کہ فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے, میری امت کس طرح مطلب کہ نجات ہونا چاہیے, جب تک کہ وہ موسیقی نہ سنے. موسیقی سننا شروع کر دے گی نا تو سمجھ لے اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. موسیقی کو عام کر دیں گے,
گانے بجانے کو بولو عام کر دیں گے تو یہ سمجھ لو کہ وہ قوم ترقی بولو نہیں کر سکتی. اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے سمجھنا ہے, سوچنا ہے کہ بھائی ہم بات کیا کر رہے ہیں, بول کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. ہمیں پھر جا کے پتا لگے گا کہ ہم کس کوالٹی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں, ہمارا دماغ مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے, اور ہم زندگی کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. کیا ہم سنت پہ چل رہے ہیں یا نہیں, کیا ہم لوگ اپنا چیزوں پہ لے کے چل رہے ہیں یا نہیں. اس چیز کو ہم لوگوں نے خود سمجھنا ہے, اس چیز کو ماننا ہے, پتا کرنا ہے. کس سے؟ نبی کی سیرت پڑھ کے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کر کے سیرت مبارکہ پڑھ کے, حیات الصحابہ کے پورا مطالعہ کریں, کوشش کریں بھائی چھوٹا سا ہو, مطلب کہ احادیث مبارک پڑھ کے کتنا مطلب کہ ذہن کھلے گا یار. اس چیز کو ہم لوگوں نے ماننا ہے. ایسا تھوڑی نہ کامیاب ہو جائے گا, کوئی قوم کبھی بھی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی نبی کی سیرت کو نہ پڑھے, اپنی رہبر کی, اپنے امام کی سیرت نہ پڑھے. وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس چیز کو وہ قوم کامیابی نہیں ہو سکتی. انگریز کے اندر میں دیکھا جائے نا, یہ چودنے بازی نہیں ہے. انگریز اگر مذہب کو بھی, اپنے مذہب کو, عیسائیت مذہب کو بھی فالو کرے گا نا, وہ اس طرح کے خرافات میں میرے مطابق نہیں پڑے گا, وہ فضول چیزوں میں نہیں پڑتا. وہ کام سے کام رکھتا ہے, بولتا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے سو جاتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں, فلاں فلاں جو بھی چل رہا ہوتا ہے ہمارا, اور اوپر سے فلاں چیزیں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ انگریز جو ہے صبح اٹھتے ہی واک کر رہا ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہی واک کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ جا کے وہ پھر اپنی جاگنگ کرتا ہے, اپنا آفس نکلتا ہے, فلاں فلاں جو بھی ہے چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اس چیز کو مطلب کہ مینٹین کرتا ہے, مینٹین کر کے رکھتا ہے, اور تبھی تو اس کو دنیا میں فضیلتیں, اور اوپر سے دنیا میں ہی اس کو مطلب کہ چیزیں مل جاتی ہیں, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہلے سے مینٹین کر کے رکھا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے رات بھر تو سوتے ہیں, ہماری صبح 11-12 یا کبھی 5 بجے ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ قوم کہاں سے ترقی کریں گی. ابھی جو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سے 14 اگست چلی گئی, پٹاخے پڑ گئے, ساری چیزیں ہو گئی, سارا مطلب کہ بس آدھا دن گزر گیا, آدھا دن اور گزر جائے گا, کیا کچھ رات کا خرافات اور چیزیں ہی ہوں گی, کیا کچھ ہوا ہوگا. تو اس چیز کو ہم لوگوں کو پہلے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا سنت کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں, یا پھر ہم لوگوں نے سنت کے مطابق کام بولو نہیں کیا. یا ہمیں پہلے چیک کرنا ہے کہ رات کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی بھی نہیں. اصل معیار تو یہ, اب بولتے ہیں نا کہ ابھی ربیع الاول بھی شروع ہونے والا ہے سبحان اللہ سے, تو اس میں مطلب کہ بہت سارے جلوس اور دیگر چراغے پٹاخے فلاں 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 چیزیں جو ہے چلیں گی. تو اس چیز کو ہم لوگوں کو پہلے سے پتا کرنا ہے کہ ہم سنت کو لے کے چلیں گے کام یا نہیں, سنت کو بات لے کے چلیں گے یا نہیں, یا پھر ہم لوگ اسی بدعت کے اندر پڑے رہیں گے, یا پھر اسی خرافات کے اندر, اسی رسومات کے اندر, اسی مطلب چیزوں کے اندر پڑے رہیں گے جہاں سے نبی سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. ان چیزوں کے اندر اگر ہم آ جائیں تو پھر ہمارا تو سمجھ لو اللہ حافظ ہے. ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو چھوڑ دیں تو بیکار ہے. پھر ہم جتنا بھی عشق کا دعویٰ کریں, جو بھی کریں, تو ہم اصل سنت میں نہیں ہے, تو پھر ہم بیکار ہیں. رہا مسئلہ دوسرا کہ جو ربیع الاول وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بدعات خرافات اور بڑا بڑا چیز ہے, تو اس چیز کو بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم واقعتاً کیا چیز لے کے چل رہے ہیں یا واقعی نہیں. کیا ہم لوگوں نے دن کو لے کے چلنا ہے, کیا دن ہے بھی یا نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ جو آج ہم لوگ 12 ربیع الاول بناتے ہیں, کہ یہ واقعتاً حدیث سے ثابت ہے بھی یا نہیں. اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ میں نے جو تحقیق کری ہے, ہمارا چل رہا تھا بڑا ڈیبیٹ وغیرہ, تو مجھے صحیح حدیث جو مانگی وہ نہیں ملی. تو صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ہے مطابق, مطلب کہ نہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن, نہ دنیا سے پردہ رحلت فرمانے کے دن. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. تو 12 ربیع الاول کو عید کا تہوار بولو نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے سے کانسیپٹ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلیں. اس بات کو ہم عزم کریں. عید صرف اللہ تعالیٰ نے کتنی دی ہیں بولو, 2, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ ہمارے نبی نے نہ کوئی عید بتائی ہے نہ عید کو منایا. یہ ہمارے کانسیپٹ ہے بھائی, کیونکہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں, ہم سنت کو فالو کرنے والے ہیں. چاہے نبی کی سنت کو, صحابہ کے جو جماعت جو صحابہ کی کہتے ہیں, کیونکہ پھر فرمایا نبی بار بار حدیث بتا دو, الا ملۃ واحدہ, ایک جماعت ہوگی جو اس پرکار جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مان علیہ وسلم, جس میں اور میرے صحابہ ہوں. تو ہم لوگوں کو اس معیار کے اندر لے کے چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہو, اور دوسرے نمبر پہ کم سے کم صحابہ کی محبت. صحابہ کا عمل مل گیا نا انشاءاللہ تعالی, تو ہم پھر ایکسیپٹ کریں گے. کچھ صحیح احادیث جو ہوتی ہے نا وہ ثابت نہیں ہے. یہ کہ نہ تاریخ ولادت نہ تاریخ وفات,
اس چیز کو میں پہلے سمجھ. باقی رہا دوسرا مسئلہ جو بولتے ہیں کہ 14 اگست بنا سکتے ہیں، آزادی کا دن ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. باقی ایک معتبر طریقے سے، سنت کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں. میں ایک اور حدیث بتاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ نبی کی بیوی محبوب کی بیوی محبوبہ ہے، محبوب کی بیوی محبوبہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے رات میں، تو اتنے آہستہ آہستہ اٹھتے تھے اور بولتے تھے میں اتنے دبے قدم سے میں جاتا تھا آگے اور میں آرام سے آگے کھڑا ہو جاؤں مطلب کہ نماز میں، وہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا. تو جب بتا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی تھے وہ، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی لگتا تھا. اما عائشہ جب دیکھتی تھی نا کہاں چلے گئے، دیکھا تو وہ نماز، تو اتنے دیر نہ چیخ نکالتے تھے مطلب کہ نہ اونچ آ رہی تھی، مطلب کہ ایک آواز نہیں آ رہی تھی. یہ تو معیار تھا. آج ہم لوگوں نے اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کے وہ آخری درجے میں بھی نہیں ہے جو مطلب کہ کانٹا پڑا وہ سائڈ پہ نہ کرے. ایمان کا واقعی درجہ. آج تو بڑے بڑے کنڈکٹر لگے ہوئے ہیں، باجے بج رہے ہیں، شروع نکل رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے آگے نعتیں لگا دی اور اوپر سے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے. تو یہ کہیں سے شریعتاً بولو ثابت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے. تو عید وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منائے اور صحابہ کرام منائے، جو بنا کے دکھائیے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. باقی رہا دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بولا کہ عید جو ہے اس مناسب سے نہیں لیتے ہم لوگ، اسے فلاں میں نے بولا یار تو پھر باتوں میں تعداد آ گیا نا آپ کی، پکی بات کرو نا، جب پکی بات ہو تو پھر آگے بات کرو ورنہ بات کرنا ہی فضول ہے. تو ہم تھے 14 اگست کے اندر. تو 14 اگست 1947 کو جو پاکستان آزاد ہوا یہ ہمارا ایک انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے بولو انعام ہے. یہ ہمارے گفٹ ہے جو ہمیں اسکول کے ساتھ دینا، نمازیں پڑھنا اور اوپر سے تلاوت کرنا بھی، بیان کے لیے بیٹھا بیان کرنا، یہ کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے انعام ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے سے خوب سمجھ لینا ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کر رہے ہی نہیں کر رہے، ہم معیار کو فالو کر رہے ہی نہیں کر رہے. تو بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اصلاح کرنے کی اور صحیح جگہ پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.